بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 لوگوں کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو دوستو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ دوستو رمضان کی بہت سی فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، یہاں تک کہ ایک بار حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر روز افطار کے وقت ایسے ہزاروں انسانوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو پہلے رمضان سے آخری رمضان تک جتنے بھی لوگ پورے مہینے میں جہنم سے آزاد کیے گئے تھے، ان سب کے برابر رمضان کے آخری دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل تم زمین پر اترو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ایک بڑا لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ہرے رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ کعبہ شریف کے اوپر لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، ان تمام میں سے صرف 2 بازو کو وہ شب قدر کی رات میں کھولتے ہیں، اور وہ دونوں بازو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پورے آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں آج کی رات جو بھی مسلمان کھڑا یا بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہو یا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تم لوگ جا کر اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، اور وہ جو دعائیں مانگ رہا اسے آمین کہو۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے، اور جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں اب واپس چلو۔ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جنہوں نے اس مہینے کے روزے رکھے اور تراویح نماز پڑھی۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ معاف نہیں کیا گیا ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ 4 لوگ کون ہیں جن کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو، دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، تیسرا وہ شخص جو رشتہ دار کو توڑتا ہو، چوتھا وہ شخص جو اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، اور پھر جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیت الجائزہ یعنی ایمان کی رات رکھا جاتا ہے۔ اور عید کی صبح اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں کہ وہ فرشتے زمین پر اتر کر شہروں کی گلیوں میں تمام راستوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسی آواز جسے جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، پکار کر کہتے ہیں کہ اے محمد کی امت اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ نوازنے والا ہے اور بڑے بڑے سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں جب ذرا بتاؤ کہ اس انسان کا کیا بدلہ ہے جو اپنے پورے دن کی مزدوری پوری کر چکا ہو۔ فرشتے جواب دیتے کہ اے ہمارے مالک اس انسان کا بدلہ یہی ہے کہ شام کو اس کی پوری مزدوری اسے دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں آج میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام مومنوں کی رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اور تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے مغفرت فرما دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم مجھ سے دعائیں مانگو کرو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج عید کے دن مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے میں اسے پورا کر دوں گا، اور دنیا کے بارے میں جو بھی مانگو گے میں اسے جو چیز تمہارے لیے مناسب سمجھوں گا وہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ میری عزت کی قسم اے میرے بندو جب تک تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا اور انہیں لوگوں سے چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے میرے مومن بندو میں کل قیامت کے دن تمہیں کافروں کے سامنے ذلیل رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب تم سارے لوگ اپنے گناہوں پر پاک ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے رمضان کے روزے رکھ کر مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ثواب دیکھ کر انہیں عید کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں۔ پیارے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ کر کے نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کر مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔